السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. میں بالکل خیریت سے. آج میں اپنی یوٹیوب فیملی سے بہت بڑی ایک اپنی اچیومنٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں. اس سے پہلے آپ لوگوں سے کچھ بات کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھیے گا جو میں چیزیں شیئر کر رہی ہوں. ہوپ فلی آپ کو اچھا لگے گا. اور آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر، آپ لوگوں کے ساتھ کے بغیر، ہیلپ کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. اسی لیے میں نے آج سوچا اپنی ساری یوٹیوب فیملی سے شیئر بھی کروں اور ساتھ ساتھ آپ سے ایک بڑی ہی مزے کی اور بڑی انٹرسٹنگ بات کرنے جا رہی ہوں. آپ میں سے بہت سی سمجھدار عورتیں، بہت شعور والی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگوں میں کانشیسنیس، شعور، علم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت کریٹیو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا ہوتے ہی ایک انسان کو، ایک بچے میں کریٹیونیس، ہر چیز لاتعداد قسم کی اماؤنٹ میں بھری ہوتی ہے، لیکن ہم اسے پہچان نہیں سکتے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جب ساؤتھ افریقہ کا یا سری لنکا کے آپ لوگ ہاتھی دیکھتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ وہ کتنے ہائٹ میں ماشاءاللہ سے لمبے اور اتنے قداور ہاتھی ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب یہ لوگ لاتے ہیں نا ہاتھی کا بچہ، تو ہاتھی کے بچے کو اس طرح کی زنجیریں باندھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اپنے آپ کو کھینچتا ہے. وہ وہاں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اوپر کی طرف کھینچتا ہے. جیسے جیسے وہ ہائٹ کی طرف اپنے آپ کو کھینچتا ہے، اس کا قد بڑھتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ زنجیر کو لوز کرتے جاتے ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب اس کی ہائٹ اس حد تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک آنی ہوتی ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ساری زنجیر کھول دیتے ہیں، صرف پیر کو ایک زنجیر لگی رہنے دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہاتھی نہیں بھاگے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دماغی طور پہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ اب میں نے یہیں پہ رہنا ہے، یہی میری جگہ ہے اور میں نے یہاں سے نہیں بھاگنا. سیم اسی طرح ہم لوگوں کے دماغ کو بھی نا ایک زنجیریں لگ جاتی ہیں. ایک کیا، کافی ساری زنجیریں لگا دی جاتی ہیں، جو کہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی ہوں کہ زنجیریں کس طرح سے ہمارے دماغوں کو لگ جاتی ہے. پہلی تو یہ زنجیر لگ جاتی ہے نا کہ جیسے بچہ ہوتا ہے، پیرنٹس ہوں، بڑے ہوں، کوئی بھی ارد گرد کے لوگ ہوں، وہ یہ بچوں کو کہہ دیتے ہیں نو، نہیں، تم یہ نہیں کر سکتے، تم سے یہ نہیں ہوگا، تم یہ چوز کرو، تم یہ کرو، تم یہ نہیں کر سکتے. بچوں کو جب نو، نہیں اور اس طرح کی چیزیں ہزاروں لاکھوں دفعہ سننے کو ملتی ہے نا، تو بچے کے دماغ کو ایک آٹومیٹیکلی ایک جو لاک ہے نا، تالا ہے، وہ لگ جاتا ہے. اب وہ چاہے زنجیر کی فارم میں ہو جائے، چاہے وہ جیسے بھی ہو جائے، تالا جب مضبوطی سے لگ جائے گا نا، بچے میں آگے بڑھنے کی جو طاقت ہے نا، خود سے کچھ کرنے کی طاقت ہے، بچے میں جو کریٹیونیس ہے، وہ سمجھیں زیرو ہو جاتی ہے. بچوں میں یہ چیزیں لانے کے لیے ہمیشہ یہ سوچیں کہ بچوں کو شروع دن سے موٹیویٹ کریں، بچوں کو یہ بتائیں، فرق بتائیں کہ آپ میں کتنی صلاحیت، آپ کہاں تک بڑھ سکتے ہو، آپ کہاں تک پہنچ سکتے ہو. یہ سارا کچھ کرنے کے لیے، اچھا ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہو چکا ہے کہ موسٹلی لوگ بچوں کو ہر چیز سے منع کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. ہاں جی، یہ نہیں میں کہتی کہ بچوں کو آپ غلط بات سے منع نہ کریں، لیکن بچوں کو دیکھیں کہ بچہ کہ نئی راستے کی طرف جا رہا ہے، نئی چیز کو وہ اس کی مائنڈ میں چل رہا ہے، نیا کام چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہو جائیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو دیکھیں. یہ نہیں میں کہتی ٹوٹلی بچے کو چھوڑ دیں، بچہ خود سے نئی چیزوں کی طرف جائے، بالکل بھی نہیں. جب تک نئی چیزیں، کریٹیو چیزیں بچوں کے مائنڈ میں نہیں آئیں گی، وہ نہیں کریں گے، ایک رٹا رٹایا وہ سسٹم چلتا رہے گا. تو رٹا رٹایا سسٹم آپ دیکھ ہی رہے، ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہو چکا ہے. ایک رٹے رٹائے سسٹم سے چل رہے ہیں بچے، ان کو نئی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نئی چیزیں ہم نے خود ہی بچوں کے راستے میں ایک ہرڈل، ایک تالا لگا دیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس نئی چیز کی طرف نہیں جانا. اصل میں ہوتا کیا ہے، پیرنٹس ہوں، بڑے ہوں، وہ یہ ڈرتے ہیں سوچتے ہوئے، کرواتے ہوئے کہ بچہ کہیں بھٹک نہ جائے، بچہ کہیں خراب نہ ہو جائے، بچہ کہیں اور طرف نہ ہو جائے. لیکن اب یہ وقت ہے، اب یہ اس ٹائم چل رہا ہے، دنیا میں دیکھ لیں کہ لوگ کیا، بچے، ہر بندہ ایک نئی چیز کی طرف جا رہا ہے. اچھا میں اپنا ہی بتاؤں کہ میں بچپن سے لے کے آج تک کا اپنا سفر ایک دو چار لائنوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے اکثر اوقات کیا ہمیشہ یہ سننے کو ملا تھا، یہ تم نہیں کر سکتی، یہ تم سے نہیں ہوگا، یہ تم مت کرو. لیکن یقین کریں کہ میں نے اللہ کا نام لے کے، اپنے پہ بھروسہ رکھ کے، میں نے ہمیشہ وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے جس سے مجھے کہا گیا کہ تم یہ نہیں کر سکتی. تو ٹرائی کریں، اپنے بچوں میں بھی یہ چیزیں لائیں، موٹیویشن لائیں. اور سچ میں اس موٹیویشن میں ہمیشہ ہمیشہ میرے بہت پیارے لوگوں نے میرا ساتھ دیا. ان میں سے میری یوٹیوب کی فیملی بھی ہے جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. یہ میری فرسٹ اچیومنٹ ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی. اس خوشی کو میں اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرے بچوں نے تو اس کی ٹریٹ لے لی ہے. اب اپنی فیملی کو، اپنی یوٹیوب کی فیملی کو بھی یہی بات کر کے، جو میں آپ کو آج بات بتا رہی ہوں، یہی میری طرف سے آپ کو ٹریٹ ہے
کیونکہ یہ وہ بات ہے، یقین کریں آپ کا خود امیجنیشن ہوگی کہ یہ بندی یہ بات ٹھیک کر رہی ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا ایک تالا جو ایک ہم اپنے دماغ کو، اپنے بچوں کے دماغ کو، اپنے ارد گرد کی جو سوسائٹی کے دماغ کو لگا دیتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا تالا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹریک بنا ہوا ہے ہمارے پورے معاشرے میں، یہ ٹریک ہے جی، لائک بچوں نے ڈاکٹر بننا ہے، بچوں نے انجینئر بننا ہے، بس بچوں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ اس ٹریک پہ بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں اور پیدا ہوتے انہیں بتا دیتے ہیں بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا آپ نے انجینئر بننا ہے۔ ان کو نئی چیزوں کی طرف جانے ہی نہیں دیتے۔ اب تو اتنے زیادہ فیلڈز ہیں، اتنا سکوپ ہے، اب تو آپ کو پتہ ہے ٹیک کا زمانہ ہے، اب تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ اور ایک وقت آنا ہے کہ یہ چیزیں بالکل ایک سائڈ پہ ہو جانی جو ہم اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں، ایک رٹا رٹایا طوطا سسٹم چل رہا ہے جی۔ اب خود دیکھ لیں میڈیسن میں بھی بالکل ٹوٹل یہی سسٹم ہے۔ لیکن اگر ایک بچہ شوق سے کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں۔ خود سے بچے کو مت کہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے۔ ایک ٹریک سیٹ بچوں کے لیے مت کریں، ان کو اپنا دماغ کھولنے دیں، ان کو دماغ کو چلانے دیں کہ وہ کس چیز میں اچھے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے مارکس کس طرح سے آ رہے ہیں۔ اگر بچے کے مارکس کمپیوٹر کے سبجیکٹ میں اچھے آتے ہیں اسے کمپیوٹر میں جانے دیں۔ اگر بچہ میڈیسن میں بایو میں بہت اچھا اس کو بایو میں جانے دیں۔ اگر بچہ کوئی اسلامک چیزوں میں اچھا ہے تو اسے اسلامی چیزیں پڑھنے دیں۔ اور اب تو اسکالرز بڑھ رہے ہیں، اب تو ہر فیلڈ میں اتنا ہر سبجیکٹ میں جو ہے نا اسکوپ ہے، آپ کی سوچ ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ بچوں کو خود کو ایک تالے میں بند کر کے مت رکھیں، کریٹو کام کریں، کچھ نئی چیزیں کریں، نئی چیزوں کو نکالیں، اپنے اندر سے نکالیں۔ اور میں کہتی ہوں اب تو میں اتنی ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میں خود حیران ہوتی ہوں کہ ہم کہاں تھے جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں، کیونکہ ہم لوگوں کو بھی ایک تالے میں بند کیا گیا ہوا تھا کہ بس آپ یہی کر سکتے ہو۔ اب شادی ہو گئی ہے، اب بچے ہیں، گھر ہے، اور اسی کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں اپنے ولاگز میں بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں بچوں کے ساتھ ساتھ، گھر کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اپنے ہسبینڈ کو دیکھتے ہوئے، گھرداری دیکھتے ہوئے، دنیا داری، فرینڈشپ، سرکل، ہر چیز کو مینٹین کرتے ہوئے ایک یوٹیوب چینل بھی چلا رہی ہوں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا گرو کر رہا ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے گرو کر رہا ہے۔ تو اگر میں یہ کر سکتی ہوں تو ہر عورت یہ کر سکتی ہے۔ ہر عورت اپنے گھر کے دائرے میں رہ کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کو چلاتے ہوئے خوش اسلوبی سے اور بڑے اچھی سمجھداری سے چلاتے ہوئے آپ اپنا چینل بھی بنا سکتی ہیں، آپ کچھ اور بھی کام کر سکتی ہیں۔ لائک اگر آپ یوٹیوب پہ کام نہیں کرنا چاہتی، آپ کچھ اور کریں، ہوم شیف بنیں، ہوم کوکنگ سٹارٹ کریں، ٹیوشن سٹارٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو آپ ٹیوشن سٹارٹ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن اپنے ٹریک کو بدلیں، ایک ٹریک پہ مت رہیں۔ اور تیسرا تالا جو ہماری سوچ کو بچپن میں ہی لگ چکا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کچھ نیا نہیں کرنا، کچھ کریٹو نہیں کرنا، کچھ انوویٹو نہیں کرنا۔ اگر یہ تم کرو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ پیرنٹس اس لیے ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فائنینشلی جب بچے کو سپورٹ کرتے ہیں تو بچہ کہیں پیسے ضائع کر دے، نقصان کر دے، بزنس اگر چلا رہا ہے، بزنس فیل ہو جائے تو پیرنٹس اس بات سے گھبراتے ہیں۔ بچہ اس بات سے گھبراتا ہے کہ اگر میں باہر نکلوں گا مجھے نئے لوگوں سے ملنا یا ان سے میل جول کرنا پڑے گا، بچے اس بات سے گھبراتے ہیں۔ تو یہ گھبراہٹ، یہ چیزیں اگر آپ نے بچپن میں ہی بچوں کے اندر سے نکال دی ہے نا تو بچہ جو ہے وہ سکسیسفل ہوگا۔ اب خود دیکھیں کتنے بزنس مین جو بالکل چھوٹے سے لیول سے اٹھتے ہیں اور کہاں پر اب ماشاءاللہ پہنچے ہوئے، آپ خود دیکھ رہے ہوں گے اپنے معاشرے میں، دنیا میں دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں، چھوٹے چھوٹی لڑکیاں ہیں ایج کی، اور وہ کیا کیا بزنس کہاں لے کر پہنچی۔ اگر وہ ڈرتی، وہ انوویٹو نہ ہوتے، وہ کریٹو نہ ہوتے، اپنے دماغ کو اتنا بڑا نہ کرتے اور اپنے تالے کو لگا ہوا نہ کھولتے تو وہ سکسیسفل ہوتے اور نئے نئے بزنس یا نئی نئی چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتی۔ آج سے کچھ سال پہلے ہی چلے جائیں، ہمیں ایک موبائل فون کبھی امیجن کیا تھا کہ آئی فون بھی آئے گا، اور وہ بھی 15۔ ایک فون گھر میں ہوتا تھا جو کہ تار والا ہوتا تھا، سارا فیملی اس کو یوز کرتی تھی، اس پہ بھی تالا لگا ہوتا تھا، اور ایون کہ اس فون پہ بھی تالا لگا ہوتا تھا۔ اور آپ دیکھیں ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، اور آگے آنے والے 25 سے 30 سال میں ہم کہاں پر ہوں گے۔ یہ چیزیں جو اب ہو رہی ہیں نا، اب جو بچے پڑھ رہے ہیں، اس کی کوئی ورتھ نہیں رہنی۔ اس لیے بچوں کو کریٹو کرنے دیں، بچوں کو نیا، اگر بچہ کچھ نیا آپ کو بتاتا ہے نا تو اس کا ساتھ دیں۔ اچھا، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ بیکار ہے، بچے جو اس ٹائم نالج لے رہے ہیں وہ بالکل فالتو ہے۔ لے رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے، بہت اچھی فیلڈز میں بچے اس وقت کر رہے ہیں کام، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اپنا ایسا بھی کریں جو کہ ان کے لیے بہت انوویٹو ہو، نیا ہو، جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کسی بھی بچے کو بٹھا کے پوچھیں، اب آج کے دور کا بچہ آپ کو ضرور بیٹھ کے بتا دے گا وہ یہ کرنا چاہتا ہے۔ پہلے وقت میں ہوتا تھا اگر کوئی بچہ کہتا بھی تھا نا تو اس کو دبا دیا جاتا تھا، اس کو بٹھا دیا جاتا تھا۔ آج کا بچہ آپ کو ضرور بتائے گا وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ
اپنی اوقات کے مطابق اللہ سے نہ مانگے، اللہ کی شان کے مطابق اس سے مانگے۔ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے نہ مانگے، اللہ کی شان دیکھ کر اس سے مانگے۔ یہ وہ بات تھی جو میں آپ کو اینڈ میں کہنا چاہتی تھی، اور میرا یہ دل تھا کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ میں جو صلاحیت ہے، آپ میں جو قابلیت ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ اپنے آپ کو منفرد، اپنے آپ کو ایک واضح نمایاں بندہ بنانے کے لیے نا، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت کو پہچانیں اور جانیں کہ آج دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو لے کر چلے، اپنے دماغ پہ پڑے ہوئے یہ تینوں تالے کھول دیں اور کھولیں اور وسعت کے ساتھ چلیں اور اپنے سوچ کو بڑا کریں۔ جب تک انسان کی سوچ بڑی نہیں ہوگی، اس کا دماغ نہیں بڑا ہوگا، اس کی جو کریٹیونیس نہیں بڑی ہوگی۔ ہر بندے میں کریٹیونیس ہوتی ہے، ہر بندے میں شعور بہت زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو ہے 100 کے مکمل ہو گئے ہیں، اور بچے اس وقت بہت ایکسائٹیڈ تھے، اور خیر میں بھی بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو اپنی ترقی کا، اپنی آگے بڑھنے کا بھی راز بتاؤں، اور آپ لوگوں کو بھی گائیڈ کروں کہ آپ لوگ کس طرح سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ فار ایوری تھنگ، کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم کسی کو کچھ اچھی بات بتا سکتے ہیں، ہم کچھ اچھا کر سکتے ہیں۔ اور تھینک یو ایوری ون فار سپورٹنگ می، فار میکنگ مائی چینل گرو۔ اور انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کو کل کے ولاگ میں۔ ہوپفلی آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔